داعی الخیر چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ غم دینے کا خدا ہے جہاں خود ہے غم گسار۔ ولا يخشى الطوائر يعلم مفاخير الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار وعدد ما اظلم عليه الليل واشرق عليه النهار ولا تواري منه سماء سماء ولا ارض ارضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في بعره. اللهم ان قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لن تملكنا منها شيئا فاذا فعلت ذلك بنا وكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث نستغفرك اللهم من كل ذنب ونتوب اليك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية والهدى انك على كل اے بھائی اٹھو نا وہاں سے. ارے بھائی سی این جی گاڑی ہے یار. وحب أن ينفعنا حبه عندك والعمل الذي يبلغنا إلى حبك. اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك حقا. اللهم اجعلنا من الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يخافون بالله لومة لائم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر جماعة الموحدين. اللهم انصر عساكر المسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ويقينا لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الجنة. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نعوذ بك من سخطك وغضبك والنار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيي الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ اے ہم سب کے خالق اور مالک اے ہم سب کے پالنہار اے ہم سب کے رب اے ہم سب کے مالک. اللہ ہم حقیقت میں اے اللہ ہم ظاہر میں آپ کے بندے ہیں حقیقت میں بہت ہی گندے ہیں. اللہ آپ ہماری گندگیوں سے ہم سے زیادہ واقف ہیں. اللہ آپ ہمارے گناہوں سے ہم سے زیادہ واقف ہیں. اللہ ہم تو کر کے بھول گئے لیکن آپ نہیں بھولے ہیں. اللہ آپ ہمارے ایک ایک عمل کو جاننے والے ہیں. ہمارے ایک ایک کرتوتوں سے آپ واقف ہیں. اللہ لیکن آپ اپنے بندوں پر انتہائی مہربان ہیں. آپ انتہائی شفیق ہیں. اللہ آپ اس رحم کی وجہ سے ہمیں نبھا رہے ہیں. اللہ ہماری درخواست ہے آگے بھی نبھا لینے کے فیصلے فرما. موت تک نبھا لینے کے فیصلے فرما. قبر میں آخرت میں نبھا لینے کے فیصلے فرما. جیسے دنیا میں آپ نے ستاری کی ہے اللہ آخرت میں بھی قبر میں بھی ستاری کا معاملہ فرما. اللہ حقیقت میں ہم بہت ہی گندے ہیں. اللہ ہمارا کوئی عمل آپ کے سامنے پیش کرنے کے قابل نہیں ہے. ہمارا کوئی عمل آپ کی بارگاہ کے لائق نہیں ہے. اے اللہ سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک جسم کا روحا روحا آپ کی نافرمانی سے بھرا ہوا ہے. اے اللہ دائیں طرف دیکھے تو نافرمانی ہے بائیں طرف دیکھے تو نافرمانی ہی نافرمانی ہے. اللہ
ہاتھ آپ کے سامنے اٹھانے کے قابل نہیں ہے, زبان مانگنے کے قابل نہیں ہے. اللہ یہ آپ کی نعمتیں کھا کھا کر کے گھس گئی اللہ, لیکن اس سے آپ کی شکر گزاری نہیں ہو سکی. اللہ آپ اپنی نعمتوں کو ہم پر برساتے رہے, اپنی نعمتیں ہمیں دیتے رہے. آپ نے اللہ ایمان والا بنایا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا. دعوت کی عظیم الشان محنت سے آپ نے ہم گنہگاروں کو نسبت عطا فرمائی. جو کام آپ انبیاء سے لیتے تھے, جو کام آپ معصوم بندوں سے لیتے تھے, ہم نااہلوں کو, ہم جاہلوں کو, ہم گنہگاروں کو, اے اللہ ہم نااہلوں کو آپ نے وہ عالی شان محنت عطا فرمائی. اللہ اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما, اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم سے اور پوری امت مسلمہ سے گناہ اور جرائم تو بہت ہوئے ہیں, لیکن اللہ جو سب سے بڑا جرم ہے, سب سے بڑا گناہ ہے اور سب سے بڑا قصور ہے, وہ دین اور دین کی محنت کا نہ کرنا ہے. ہم سے بہت سستی ہوئی, بہت غفلت ہوئی ہے. اب تک کی زندگی غفلت اور سستی ہی میں گزر رہی ہے. اے اللہ ہماری بے حسی کو ختم فرما دے, ہماری غفلت کو ختم فرما دے, ہمارے دلوں کی سختی کو ختم فرما دے, ہماری آنکھوں کی خشکی کو ختم فرما دے. اللہ امت کی سستی کو ختم فرما, ہر فرد امت کو دین اور دین کو لے کر کے نقل و حرکت میں آنے والا بنا دے. جس طریقے سے آپ نے خیر القرون میں بچے بچے کو دین کی نقل و حرکت پر کھڑا کیا تھا, اللہ وہ جذبات امت میں دوبارہ پیدا فرما دے. وہ جذبات امت میں سرد پڑ گئے. اللہ امت دنیا کی چیزوں میں کھو گئی ہے, اللہ اپنے مقصد کو بھول گئی ہے, مقصد کے بھولنے کو بھی بھول گئی ہے, مقصد سے بہت دور نکل گئی ہے. اللہ مقصد سے ہٹ جانے کی وجہ سے ہم آپ کی نگاہ میں گر چکے ہیں. نہ ہماری مخلوق کی نگاہ میں کوئی قدر ہے, نہ آپ کی نگاہ میں کوئی قدر ہے. دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل مسلمان ہے, دنیا میں سب سے زیادہ حالات میں مسلمان ہے. اللہ ہمارے حالات سے آپ ہم سے زیادہ واقف ہیں, ہم نہیں جانتے آپ جانتے ہیں. یہ سارے حالات ہماری بدعملی کی وجہ سے ہے, ہمارے مقصد سے ہٹنے کی وجہ سے ہے. اللہ امت کو اپنے مقصد اصلی پر کھڑا فرما دے, امت کو دین اور دین کی محنت پر کھڑا فرما دے. جس محنت پر آپ کی غیبی مدد نصرتیں متوجہ ہوتی تھی اور جس محنت پر آپ ایمان والوں کو سربلندی دیا کرتے تھے, اللہ اس عالی محنت پر ہر فرد امت کو عافیت کے ساتھ کھڑا فرما دے. اللہ ہماری سستی غفلت کو ختم فرما دے, ہماری بے حسی کو ختم فرما دے. اللہ اب تک کی زندگی اپنی چاہت اور خواہش کے پورا کرنے میں گزری ہے. اللہ دین کا جو حال ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں, سنتوں کا جو حال ہے وہ ہمارے سامنے ہے. آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ ہماری زندگیوں میں رہا, نہ ہمارے گھروں میں رہا, نہ ہماری بستی میں رہا. اللہ ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما دے. اللہ ہم اس عظیم نبی کی قدردانی نہیں کر سکے جو گھنٹوں ہمارے لیے روتے رہے ہیں, جو گھنٹوں ہمارے لیے روتے رہے ہیں, ہماری مغفرت کی روزانہ دعائیں کرتے رہے ہیں. اللہ جو نبی آخرت میں بھی اپنے گھر والوں کے لیے نہیں ہمارے لیے بے چین رہیں گے, اللہ اس نبی کی قدردانی نہیں کر سکے. اللہ ہم نے ان کے طریقوں کی قدردانی نہیں کی. اللہ ہم نے ہر ایک کو گلے سے لگایا, اللہ ان سنتوں کو نہیں اپنا سکے. ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما دے. سچی پکی محبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا فرما, آپ کے طریقوں کا عشق عطا فرما. دیوانگی کی حد تک اتباع سنت کا کرنے والا بنا دے. ایک ایک طریقے کو اپنی زندگی میں برتنے والا بنا دے. غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دے. ایمان والوں کی معاشرت سے ان طریقوں کو ختم فرما دے. 100% احیاء سنت کا معاشرہ پوری امت میں عافیت کے ساتھ زندہ فرما دے. اللہ ہماری اس ہونے والے اجتماع کو بے انتہا قبول فرما لے. اللہ ہم تو نہیں کہتے قبولیت کے لائق ہے, لیکن اللہ پھر بھی قبول فرما لے. قبول فرما کر کے احسان فرما دے, قبول فرما کر کے احسان فرما دے. آپ قبول کر لیں گے, آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا, آپ کی بڑائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. ہمارا کام بن جائے گا, ہماری بگڑی بن جائے گی, ہماری دنیا آخرت سنور جائے گی. اللہ آپ قبول نہیں کریں گے, ہم کچھ آپ کا بگاڑ نہیں پائیں گے, لیکن اللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائے گی. اللہ آپ اپنے بندوں کی آبادی چاہتے ہیں, اپنے بندوں کی بربادی نہیں چاہتے. اللہ ماؤں سے زیادہ پیار آپ اپنے بندوں سے کرتے ہیں. اللہ آپ اپنے بندوں پر انتہائی مہربان ہیں. اللہ ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی محنت ہے, جیسی تیسی محنت ہے. اللہ ہم کمزور ہے, ہماری محنت کمزور ہے, ہم نے محنت کا حق ادا نہیں کیا مولا, لیکن جو بھی ہوا آپ کی توفیق سے ہوا ہے, جو بھی ہوا آپ کے کرنے سے ہوا ہے, جو بھی ہوا آپ کے چاہنے سے ہوا ہے. ہم سے کچھ نہیں ہوا, نہ ہوگا نہ ہوتا ہے, سب کچھ آپ کے کرنے سے ہوا ہے, ہو رہا ہے, ہوگا. اللہ یہ سب بھی آپ ہی کے کرنے سے ہوا ہے. مولا کریم آپ نے ہمیں ذریعہ بہانہ بنا دیا اور ہمارا ہاتھ آپ نے اس میں لگوا دیا. اللہ اس کو عافیت کے ساتھ قبول بھی فرما لے, ہماری نجات کا ذریعہ فرما دے. اس اجتماع کے اثرات کو اس پوری بستی پر, ضلع پر, تعلقوں پر اور پورے عالم میں عافیت کے ساتھ اللہ مرتب فرما دے. اللہ اس اجتماع کو یہاں تک لانے کے لیے نہ جانے ساتھیوں نے کتنی قربانیاں جانی مالی اعتبار سے دی ہے. 20 دن سے اس میدان
کاروبان میں لگے ہیں، اپنے کاروبار کا اپنے جان مال کا نقصان کر کے اللہ یہ سب آپ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ ہمیں دنیا والوں سے کچھ نہیں چاہیے، ہم کو جو چاہیے وہ آپ سے چاہیے، ہم آپ کی رضا چاہتے ہیں، ہم آپ سے آپ کو چاہتے ہیں، ہم دنیا والوں کو ٹھکانا نہیں چاہتے۔ اللہ آپ خوش ہو جائے، آپ راضی ہو جائے، آپ امت کو ہدایت دینے کا فیصلہ کر لیں، اقوام عالم کو آپ ہدایت کی طرف پھیر دے۔ اللہ اللہ اللہ، اس جذبے کے ساتھ یہ قربانیاں دی گئی ہے، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اللہ جنہوں نے جو لگایا ہے آپ جانتے ہیں، اخلاص والوں نے کسی سے نہیں بتایا، لیکن آپ تو جانتے ہیں نا، آپ تو اندھیری رات میں کالی چوٹی کے چلنے کو بھی جانتے ہیں، آپ خرچ کرنے والوں کو، جان مال لگانے والوں کے عمل سے آپ واقف ہیں۔ اللہ جس نے جو لگایا ہے دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرما دے۔ اللہ اس اجتماع کے لیے یہاں جگہ دینے والے، یہ شیڈ دینے والے، اللہ ان کو قبول فرما لے، اللہ اس کی خیر و برکت ان کی نسلوں میں جاری فرما دے، اللہ ان کی جان مال میں بے پناہ برکت عطا فرما دے۔ اللہ دنیا میں آپ کے بندوں کو انہوں نے ٹھکانہ دیا ہے، اللہ عافیت کے ساتھ انہیں اپنے عرش کے سائے میں ٹھکانہ عطا فرما دے، جنت میں عالی شان ٹھکانہ عطا فرما دے۔ اللہ اس پورے علاقے کے لوگوں نے جانی مالی اعتبار سے بہت محنتیں کی ہے، اللہ ہر ایک کو، اللہ ہم نہیں جانتے لیکن آپ جانتے ہیں، ہم ان کے نام سے بھی واقف نہیں لیکن آپ ان کے ناموں کو جانتے ہیں۔ اللہ ہر ایک کے مسائل کو حل فرما دے، ہر ایک کی رکاوٹ کو دور فرما دے، ہر ایک کے مشکلات کو آسان فرما دے، ہر ایک کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما دے، ہر ایک کو صحت والی، تندرستی والی، عافیت والی، اللہ اسلام اور ایمان والی، دین اور دین کی محنت والی زندگی عافیت کے ساتھ عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے اجتماع سے نکلنے والی جماعتوں کو بے انتہا قبول فرما لے۔ اللہ یہ آپ کے چنندہ بندے ہیں جو اپنے جان مال کو لے کر کے نکل رہے ہیں، کس حال میں نکل رہے ہیں یہ تو آپ جانتے ہیں، ان کی قربانی اور حالات سے آپ واقف ہیں۔ اللہ ان کی چلت پھرت کو امت کے دین پر، اسلام پر آنے کا ذریعہ فرما دے، دین کے لیے، حیائے دین کے لیے ان کو استعمال فرما لے، ان کی بہترین تربیت فرما دے، ان کے پیچھے ان کے گھر والوں کی حفاظت کا انتظام فرما لے، جتنی جماعتیں چل رہی ہیں ان کی چلت پھرت کو قبول فرما لے۔ اللہ کتنے علماء ہیں آپ کے راستے میں پھر رہے ہیں، سال سال کے لیے ملکوں کی کھاک چھان رہے ہیں، اللہ ان کے پیچھے ان کے گھروں پہ آنے والے حالات اللہ آپ بہتر جانتے ہیں، ان کی قربانیوں کی لاج رکھ کر کے امت کے ارتداد کو ختم فرما دے، امت کے ارتداد کو ختم فرما دے۔ نبی کی امت بہت قربانیوں سے بنی ہے، ایک ایک فرد کی زندگی میں دین بہت قربانیوں کے بعد آیا ہے۔ اللہ یہ ہماری سستی غفلت کی وجہ سے ہم اس بات کی حفاظت نہیں کر سکے، ہم اس سرمایہ کو نہیں بچا سکے۔ اللہ اگر آپ نے آخرت میں پکڑ لیا، ہمارا کوئی عذر نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اللہ عافیت کا معاملہ فرما دے، درگزر کا معاملہ فرما دے۔ اللہ ان جماعتوں کی نقل و حرکت سے امت کا کھویا ہوا سرمایہ امت کو واپس لوٹا دے، اقوام عالم کو ہدایت دینے کے فیصلے فرما دے۔ اللہ ہمارے اجتماع میں نظم کے اعتبار سے، بزم کے اعتبار سے جنہوں نے جو خدمتیں کی ہے، مولا کریم بے انتہا جزائے خیر عطا فرما دے، دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرما دے۔ شرکت کرنے والوں کی شرکت کو قبول فرما لے، جو شرکت کرنا چاہتے تھے کسی وجہ سے نہیں کر سکے، اللہ انہیں بھی قبول فرما لے۔ اللہ جو محبت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے انہیں بھی قبول فرما لے، جو نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے انہیں بھی قبول فرما لے۔ اللہ ہر ایک کو قبول فرما لے، پوری امت کو وحدت فکر، وحدت کلمہ اور اجتماع قلوب پر اللہ مجتمع فرما دے، نہج صحیح کو اللہ عافیت کے ساتھ امت میں زندہ فرما دے۔ اللہ ہماری دنیاوی اخروی تمام ضروریات کا اپنے خزانے غیب سے تکفل فرما دے۔ اللہ اتنا بڑا مجمع رات کے اس حصے میں دنیا میں کسی کے بھی پاس چلا جائے، اللہ وہ اسے واپس نہیں لوٹائے گا۔ آپ ارحم الراحمین ہیں، آپ مالک الملک ہیں، آپ سخیوں کے سخی ہیں، داتاؤں کے داتا ہیں۔ اللہ آپ اپنے بندوں کے ہاتھ اس لیے نہیں اٹھواتے کہ رہے گا کر دے، اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اللہ ہم سب فقیر ہیں، آپ غنی ہیں، ہم سب محتاج ہیں، آپ بے نیاز ہیں، ہم نے اپنے ہاتھوں کا پیالہ بنایا ہے۔ اللہ ہم آپ کے سامنے مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں، اللہ ہماری جھولی میں مغفرت کو ڈال دیجئے۔ اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، اپنی رضا والے کاموں میں ہمیں لگا دیجئے، اپنی رضا والے کاموں میں ہمیں استعمال فرما لیجئے۔ اللہ موت تک کی عالی محنت میں ہمیں اور ہماری نسلوں کو قبول فرما لیجئے۔ قدموں کے ڈگمگا جانے سے، قدموں کے پیچھے ہٹ جانے سے، قدموں کے شک میں پڑ جانے سے ہمیں اور عافیت کے ساتھ ہر ایک کو اللہ ان سے محفوظ فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے اس اجتماع کو بے انتہا قبول فرما لیجئے۔ اللہ ہماری تمام دنیاوی اخروی ضروریات کا اپنے خزانے غیب سے تکفل فرما لیجئے۔ اللہ امت میں جتنے بھی بیمار ہیں عافیت کے ساتھ ہر ایک کے حق میں شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما دے۔ اللہ
کے ان بیماروں کو اے اللہ ان کے امراض کو شفا سے بدل دینے کے فیصلے فرما. اللہ مومن کے حق میں بیماری یقیناً نعمت ہے, ہم کمزور ہیں مولا, ہمیں اس نعمت سے شفا کی نعمت میں مبدل فرما دے. امت کے مرحومین کی مغفرت فرما دے, ان کے درجات کو بلند فرما دے, ان کی قبر اور آخرت کی منزلوں کو آسان فرما لے. ہمارے لیے بھی خاتمہ بالخیر مقدر فرما دے, آخرت کی ساری منزلیں ہمارے لیے آسان فرما لے. اللہ اس مجمع میں جو آپ کا نیک اور مقبول بندہ ہے, جس کا مانگنا اور جس کا رونا آپ کے یہاں پسندیدہ ہے, اس کی برکت سے ہی ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. اللہ اس مجمع میں وہ بھی ہیں جن کی زندگی اس محنت میں کھپ گئی ہے, اللہ وہ جوان بھی ہے جنہوں نے اپنی جوانیوں کو بے داغ رکھا, محفوظ رکھا ہے, وہ معصوم بچے بھی ہیں جن پر ابھی آپ کے احکامات لاگو بھی نہیں ہوئے ہیں, وہ علماء بھی ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے وارث ہیں, وہ حافظ اور حاملین قرآن بھی ہے جنہوں نے اپنے سینوں میں قرآن کو اٹھایا ہوا ہے. اللہ یہی پاک ہستیاں ہیں جن کا وسیلہ ہمارے اپنے سامنے ہے. مولا کریم انہی کی برکتوں سے ہماری مانگی ہوئی دعاؤں کو بے انتہا قبول فرما لے. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.